وہ میں نے گرے ساڑی ڈیزائن کری جس کے بلاؤز پہ وہی کمل کا یہاں پھول تھا. کم پیسوں میں آپ کریٹیوٹی جو ہے اس کا ہمیشہ چام ہے. حسنین صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جیسے آئی ایم چیئر پرسن آہن, اٹس آرگنائزیشن, آرگنائزیشنز اس میں انوالو ہو سکتی ہیں. میرے محکمے کے بہت لوگوں نے پوچھا میڈم وی ہیو سو مینی پروجیکٹس وائی کانٹ وی گیٹ انٹو اٹ, سو آئی سیڈ آئی ول گیو یو دی آنسر asking from somebody from the right platform. یہ اسکیم انڈیویجولز کے لیے, یہ آرگنائزیشنز کے لیے, گورنمنٹ آرگنائزیشن خاص طور پہ کارپوریشنز جو ہیں, کیونکہ کارپوریشنز کے لیے ایکسیس ٹو فائنانس اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. یہ میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس اسکیم کا ایسنس ہے وہ یوتھ جو ان امپلائڈ ہے, یہ اور اس کے لیے ایجوکیشن کی یا فارمل کوالیفیکیشن کی کوئی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم مور دین 50% آف آر پاپولیشن گنتے ہیں. تو یہ لوگ اگر ایڈریس ہو جاتے ہیں ان تک, اب یہ دیکھیے یہ سروائیول آف دا فٹیسٹ ہوگا. آپ نے کہا 3.3 ملین اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ ہو گئیں, 3.2 ملین ٹوٹل ایس ایم ایز ہیں اس وقت پاکستان میں. اس ایک اسکیم میں 3.3 ملین کے قریب اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ ہو گئی, ہماری فیزیبلٹیز بھی ڈاؤن لوڈ ہو گئی. اس سال میں ان میں سے 1 لاکھ نوجوانوں کو قرضہ ملے گا. تو سپوزڈلی آئیڈیلی اسپیکنگ جو ان میں سے بہترین بزنس آئیڈیاز ہوں گے ان کو یہ قرضہ ملے گا. اب دیکھیں 2 یا 3 یا 4 لوگ. آپ کی بات سمجھی نہیں. ایک بات یہ کلیئر کریں کہ پہلی قرعہ اندازی کب ہوگی؟ پیپل آر ویٹنگ. کون سی مہینہ؟ جنوری میں آئی گیس. جی جنوری کا کی ایک وہ ڈیٹ اناؤنس ہوگی, وہ ڈیٹ باقاعدہ اناؤنس ہوگی, اوپن ہوگی, وہ اس کو وزیر اعظم صاحب اس کی کیا ہوگا آپ یہ بھی ایکسپلین. تو آپ نے فرمایا کہ وہ سلیکٹ کریں گے جو بہتر فیزیبلٹی لے کر آئے گا, یا پھر قرعہ اندازی ہوگی. دیکھیں جی قرعہ اندازی بہت اپلیکیشنز ہیں نیلوفر, لاکھوں میں. جن جو اپرووڈ اپلیکیشنز ہوں گی ان میں سے پھر بیلٹنگ ہوگی. اچھا ہاں اپرووڈ اپلیکیشنز میں سے بیلٹنگ ہوگی, لیکن اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ. ایک اور کوسچن, جن کا پہلے بیلٹ میں نہیں آیا وہ دوبارہ اپلائی کر سکتے؟ جی وہ آٹومیٹکلی دوسرے بیلٹ میں شامل ہو جائیں گے. They don't need to apply. کیا بات ہے بچوں, کیا زبردست بات ہے. چلیں آپ کی پہلی بیلٹ میں نہیں نکلا, ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ. اتنی دیر میں آپ دوسروں کو دیکھیں جن کے نکلے ہیں, what they are doing, what they are starting. So this is what you said that no organizations. جی آرگنائزیشنز اس وقت تک. اچھا ایک اور بات, لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایک گروپ بنا لیں, ہم قرضہ لے لیں, کوئی ایک بڑا میچور بندہ, بزنس لائک دے ہائر نیلوفر شاہد اور اینی ڈیزائنر, تو یہ گروپ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لون کا پریشر ایک پہ نہ ہو اور وہ گروپ سے ایکسپرٹ اوپینین ساتھ میچ ہو جائے, ایسا کچھ ہے؟ جی یہ انڈیویجول قرضہ. دیکھیں جی آپ اس کے میکینکس اگر دیکھیں تو اگر 4 لوگ مل کے 20-20 لاکھ کا قرضہ لے کے, یا 5 لوگ مل کے 1 کروڑ روپے کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, پروبیبلٹی دیکھیں کہ کیا ہے کہ ان 4-5 کا اکٹھا ایک ہی قرعہ اندازی میں نام نکل آئے گا تاکہ وہ اپنے ریسورسز پول کر سکیں. تو وہ پریکٹیکلی اس طریقے سے پاسبل شاید نہ رہے, کیونکہ اپلیکیشن زیادہ ہیں. اس کو آپ لنک تو ہر ایک کیس انڈیویجولی پروسیس ہوگا, اس کی فیٹ کا فیصلہ انڈیویجول بیسس پہ ہوگا, اور دین دیر از اے بیلٹ ایز ویل. تو سو مجھے پروسیس میں یہ چیز ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. وہ مشکل ہو جاتا ہے, بعد میں پھڈے ہوتے ہیں پارٹنرشپ کے مسئلے. ذکی آپا میں آپ کی طرف آتی ہوں. سپوزنگ آپ اور میں چلیں, آپ سے میں پوچھتی ہوں, ہم 45 سے کم ہیں, آپ کو قرضہ ملا, آپ یوتھ کو ایک چھوٹی سی آپشن دے دیں کہ وہ کیا کریں. میں تو یہی آپشن دوں گی کہ فارمنگ کی, فارمنگ بھی ہے. دیکھیں فارمنگ میں بھی ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے آرٹس اینڈ کرافٹس جو ہیں پرانے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ویونگ جیسے ہے, ویونگ ختم ہو رہی ہے, تو وہ بھی اس میں بھی جا سکتے ہیں. جو پرانے ڈیزائنز تھے, ٹریڈیشنز تھے, ان کے ریوائول میں جا سکتے ہیں. اور کاٹیج, ناٹ کاٹیج انڈسٹری, مگر ہر علاقے میں ایسے کرافٹس ہیں جو ان کو ریوائیو کر کے, اور یہاں آ کے میں مجھے یاد آیا آپا, آپ سب کے لیے نیلوفر, آئی نیڈ ٹو ٹیل یو ٹو کہ میں نے چیئر پرسن مریم نواز کو کہتے سنا کہ اگر آپ نے ایک بنا لیا, کوئی بزنس شروع کر لیا, تو گورنمنٹ از گوئنگ ٹو پرووائڈ یو پلیٹ فارمز اینڈ شو رومز. پیسہ بھی دے گی, آپ کو ٹریننگ بھی دے گی, آپ کو مارکیٹ لنکیج کے بھی آپ کو سہولت دے گی. کیوں حسنین صاحب, ایم آر آئی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکٹس میں تو یہ کام آپ نے کوئی شعر نہیں سنایا, آپ سے تو ہم باتیں ہی کر رہے ہیں, کوئی اپنی تھوڑی سی لائٹر سائڈ بھی بتائیں نا. جی ویسے تو میں کہتے ہیں نا ادب سے میرا لگاؤ اتنا ہی ہے کہ میں بزرگوں کا بہت ادب کرتا ہوں اور باہمی ادب و احترام پہ یقین رکھتا ہوں.
اور دوسرا جو ایشو ہے شعر کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جی شعر تو روئے زمین پر بیٹھ کے لکھے جاتے ہیں، لیکن جب مجھ جیسا کوئی آدمی ان کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ خلا میں پڑھ رہا ہے، کیونکہ خاصی بے وزنی کی سی کیفیت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں افسر بڑے خشک ہوتے ہیں، افسر بڑے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. میں بہت افسروں کو جانتی ہوں جو بڑے جولی لائبلی ہیں. اور آپ کوئی شعر سنائیں. چونکہ ہم پچھلے 3-4 مہینے سے یہ پرائم منسٹر کی جو یوتھ پروگرام ہے اسی پہ کام کر رہے ہیں. بڑی 60 hours ذکی آپا پرائم منسٹر ورکڈ آن دس پروگرام. دس از امیزنگ. آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جہاں اتنے ان کے اور ایشوز تھے، لا اینڈ آرڈر کے تھے، سو میرا خیال ہے آج کے یوتھ کے ساتھ جس نے وعدے کیے جھوٹے. میں تو حیران ہوں. اور پارٹیوں نے وعدے کیے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے اور پرائم منسٹر صاحب نے، isn't it a surprise کہ 6 مہینے میں اپنے یوتھ کے ساتھ وعدہ پورا کیا. اور مجھے مریم نواز کی بات یاد آتی ہے دوبارہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ بھی اپنا وعدہ اپنے لیڈرز کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ضرور آنیسٹی سے پورا کریں گے. آپ کے شعر کی طرف جی میں چونکہ یہ سارا جو لون پروگرام ہے نا جی، اس کی بنیاد ایک بزنس آئیڈیا پہ ہوگی. ان تمام 1 لاکھ لونز کی بنیاد ایک آئیڈیا پہ ہوگی. تو اس کے ریفرنس سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ افکار تازہ سے جہان تازہ کی ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو یہ جو آئیڈیاز ہیں جو یوتھ کے پاس ہیں، جن کو ابھی وہ مٹیریلائز کریں گے اور اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ بٹائیں گے، یہ وہ افکار تازہ ہیں اقبال کے بقول، جن سے یہ ہمارا ملک جو ہماری دنیا ہے اس کے اندر پازیٹیو تبدیلی آئے گی. اور انشاءاللہ ہم یہ جو ہماری جتنی مشکلات ہیں اور جن کو ہم بڑے عرصے سے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتے آ رہے ہیں، یہ پیریڈ اب ختم ہوگا اور ہم بھی سکون سے رہنے والی نیشنز کی صف میں شامل ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گی دیٹ یو ہیو، آپ کو فخر ہونا چاہیے پاکستانی ہونے پہ اور اپنے کرافٹ پہ اور اپنی ثقافت پہ. کیونکہ میں نے اپنے جو بھی میں دنیا میں انٹرنیشنلی اگر میں ریکگنائزڈ ہوں بیکاز آئی پروموٹ پاکستان اینڈ آئی پروموٹ آر اون کلچر. اسی کو سگنیچر کو لے کے چلیں. میسج یو ہیو فار یوتھ ایز اے پولیٹیشین؟ میں ان کو یہ کہوں گی کہ کانفیڈنس، ٹیلنٹ، تعلیم، سب کچھ انشاءاللہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. کیونکہ تعلیم جو ہے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور جو تعلیم یافتہ ہیں ان کو کانفیڈنس، اپنے پہ اعتماد ہونا چاہیے. اور ٹیلنٹ ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے اس کو صحیح استعمال کریں اور اوروں کو بھی ساتھ گائیڈنس دے. یہ نہیں ہے کہ صرف اپنا خیال رکھیں، جن کو کم سمجھ ہے ان کو بھی سمجھائیں، ان کی بھی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو بھی سمجھا کے ان کو بھی راستے دکھائیں. ناظرین ہمارا وقت ختم ہو گیا. دل تو چاہتا ہے اتنی انفارمیٹنگ باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں شکریہ ادا کرتی ہوں ذکی آپا کا، نیلوفر شاہد کا، راجہ حسنین صاحب کا. اور انشاءاللہ یہ پروگرامز ہوتے رہیں گے، مختلف ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ کئی جو کویسچنز ہیں ان کے سولوشنز، ہماری یوتھ بڑی کانفیڈنٹ ہے، ہماری پریزنٹ رجیم بڑی کمپوزڈ ہے، بڑی ڈٹرمنڈ ہے ٹو ڈو سم تھنگ فار دس یوتھ، فار دس کنٹری. انشاءاللہ آپ سب نے، ہم سب نے مل کے حکومت کا ساتھ دینا ہے اور ہمیں اپنے اللہ پہ بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان وہ پاکستان بنے گا جو ہمارے وزیر اعظم کا وعدہ ہے، جو ان کا خواب ہے. تھینک یو سو مچ.